إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ مالک کائنات کا بے انتہا فضل و شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ خالق کائنات نے جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، وہ مقصد یہ تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اپنے دین کو، اپنے پیغام کو، دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے۔ یہی مقصد تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا۔ اور جب اللہ مالک کائنات کا یہ مقصد پورا ہو گیا، جب اسلام پھیل گیا، جب دعوت دین مکمل ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب میں اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلاؤں۔ اور اسی مقصد کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الوداعی علامات اور الوداعی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ دھیرے دھیرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الارم اور وہ پیغام واضح ہونا شروع ہو گئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں اور میرے پیغمبر کے صحابیوں، حوصلے مضبوط رکھو، ان قریب میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات کو چھوڑ کر رفاقت اعلیٰ میں چلا جائے گا۔ ان علامتوں کے طور پر اور وہ اشارے جو ظاہر ہوئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین تشریف لاتے تو ہر رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور میرے پیغمبر کے ساتھ مکمل فرمایا کرتے، لیکن آخری رمضان میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کے 2 دور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حجۃ الوداع پہ جانا ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے احکام میں محمد مصطفیٰ سے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے شہداء ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہاں پر میرے پیغمبر نے اس انداز سے دعائیں کی
اور انہیں الوداع کیا جیسے کوئی بچھڑنے والا اپنے پیاروں کو الوداع کیا کرتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النصر کو نازل فرمایا، اور سورہ نصر کو نازل کر کے میرے اللہ نے کیا پیغام دیا؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پیغمبر جب اللہ کی مدد آ جائے، اے میرے نبی جب فتح اور کامیابی مل جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے پیغمبر جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو میرے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر اس وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ سے استغفار کرنا۔ کس بات کا؟ اس بات کی تسبیح، اس بات کی پاکیزگی کہ آپ اکیلے تھے اور اس اللہ نے آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو مضبوط کیا اور پوری کائنات کو آپ کا تابع دار اور فرما بردار بنا دیا۔ اس میں ایک پیغام تھا، وہ کیا پیغام تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں، اپنی شورا کے اندر، جہاں بزرگ صحابہ، اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام انہیں بٹھایا کرتے، وہیں پر ایک نوعمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی اپنی شورا میں شامل رکھا کرتے۔ کچھ بزرگوں نے سوال کیا کہ اے عمر، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ان بزرگوں کے ساتھ نوعمر عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھاتے ہیں، اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ کون سی خاص فضیلت ہے کہ جس فضیلت کو عبداللہ بن عباس نے پا لیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس میں خالق ارض و سما نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں پیغام کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر بتائیے اس سورہ مبارکہ کی۔ کچھ کہنے لگے اس میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی سربلندی کو بیان کر رہے ہیں کہ اسلام غالب ہوگا۔ کچھ نے کہا اس میں اللہ مالک کائنات میرے پیغمبر کے پیغام کے عموم کو، عام ہونے کو اور پھیلاؤ کو بیان کر رہے ہیں۔ کچھ کہنے لگے اس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونا وہ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ کہنے لگے اس میں اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کی طرف اشارے فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرمانے لگے اے عبداللہ بن عباس، تم بتاؤ اس سورہ مبارکہ کا مقصد نزول کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس فرمانے لگے اے عمر، اس سورہ مبارکہ میں اللہ اپنے پیغمبر کی وفات پاک کا اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر، آپ کے آنے کا مقصد غلبہ اسلام تھا، آپ کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا، آپ کی بعثت کا مقصد اسلام کا پھیلاؤ تھا، آپ کی بعثت کا مقصد آپ کے پیغام کو شرق و غرب تک پھیلا دینا تھا، اور وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی کوئی ڈیوٹی زمین پر باقی نہیں رہی۔ جب زمین پہ کوئی ڈیوٹی باقی نہیں رہی تو پھر پیغمبر بھی زمین پہ نہیں رہیں گے، یعنی زندہ نہیں رہیں گے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفاقت اعلیٰ کی طرف جائیں گے۔ اس بات کا اشارہ ہے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے یہی وجہ ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو اپنی شورا میں بزرگوں کے ساتھ بٹھاتا ہوں،
کیونکہ جو علم تفسیر ابن عباس کے پاس ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف، سفر آخرت کی طرف، رفاقت اعلیٰ میں روانگی کی طرف اشارے کر دیے اس سورہ مبارکہ میں۔ اور یاد رکھیے، میں تمہیداً اور ابتداءً یہ عرض کرتا چلوں، شاید کوئی یہ کہے کہ پیغمبروں کی وفات کا ذکر یہ گستاخی ہے انبیاء کرام کی، لہذا تم اس واویلے کے اندر آ کر، پروپیگنڈے کے اندر آ کر یہ سمجھو کہ ہاں ہم تو نبی پر وفات کا لفظ بول ہی نہیں سکتے۔ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کی وفات کے تذکرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں۔ میں ایک دو مقام رکھوں گا۔ پہلا مقام اللہ مالک کائنات نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے جب میرے یعقوب پر حضر الموت، وقت بولو وفات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا۔ قرآن ہے اور تذکرہ جناب یعقوب کی وفات پاک کا۔ اس سے آگے چلیے، مالک کائنات کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے متعلق؟ فرمایا الذی یحیینی وہو یمیت، پروردگار عالم وہی ہے، والذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ اور کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ خالق کائنات کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم جس نے مجھے زندگی بھی عطا کی، وہی پروردگار عالم مجھے موت بھی عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام، قرآن کریم تذکرہ ان کی وفات پاک کا، اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ڈیوٹی لگا دی، اے جنات تم تعمیر کرو بیت المقدس کو۔ بیت المقدس تعمیر ہو رہا، سیدنا سلیمان علیہ السلام لاٹھی کی ٹیک لگا کر نگرانی کر رہے ہیں تعمیر کی، بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے کہ ہم نے سلیمان کی وفات کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پر وفات آ گئی۔ اب جنات کو پتہ نہیں چلا کہ جناب سلیمان پہ وفات آ گئی ہے۔ حضرت سلیمان لاٹھی کا سہارا، لاٹھی کی ٹیک لے کر نگرانی کر رہی ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی، لیکن اللہ مالک کائنات نے حکم دیا دیمک کو، وہ لاٹھی کو لگ گئی، لاٹھی کو کھاتی رہی دیمک، پلا کر لاٹھی چور ہو گئی۔ جب چور ہو کے لاٹھی گری زمین پر، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر، مالک کائنات کا قرآن بھی زمین پر، میرے پیغمبر کے سینے پر، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، جنات کو پتہ نہیں چلا کہ جناب سلیمان پہ وفات آ گئی ہے، جنات کو علم نہ ہوا کہ سیدنا سلیمان پہ وفات پاک آ گئی۔ دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا، لاٹھی ختم ہو گئی، جناب سلیمان کا جسم زمین پر آ گیا۔ تب جنات کو علم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان پہ وفات آ گئی۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اگر انبیاء کرام پر لفظ وفات گستاخی ہوتا، کبھی میرے سلیمان پہ قرآن کے اندر لفظ وفات نہ بھولا جاتا، اگر لفظ وفات گستاخی ہوتا، کبھی میرے ابراہیم کی وفات کے تذکرے قرآن میں نہ ملتے، اگر لفظ وفات گستاخی ہوتا، کبھی جناب یعقوب کی وفات کا ذکر قرآن کریم میں نہ ملتا، اگر لفظ وفات گستاخی ہوتا، کبھی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جگہ پر نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی یوں گویا نہ گوتے یوں نہ فرماتے. کئی میرے مالک کائنات نے فرمایا انک میتون و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر وفات آپ پہ بھی آئے گی, وفات آپ کے دشمنوں پہ بھی آئے گی. حضرات گرامی کہیں اللہ مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر کو یوں فرمایا افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ پہ وفات آ جائے گی. اے میرے حبیب ان سے سوال کیجئے پوچھئے اگر میرے پیغمبر پہ وفات آئے گی تم کون سا قیامت کی دیواروں تک باقی رہو گے؟ وفات تو تم پہ بھی آ جائے گی, لیکن میرے پیغمبر کی وفات میں اور تمہاری وفات میں ایک فرق ہے. تم مر کے ملیا میٹ ہو جاؤ گے, نام نشان باقی نہیں رہے گا. میرے پیغمبر کا جسم بھی قبر میں محفوظ رہے گا, میرے پیغمبر کا ذکر بھی دنیا میں محفوظ رہے گا. یہ فرق ہے. اور تیسرا مقام اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. فرمایا اے کائنات کے لوگوں, دنیا جہان کے باسیوں سن لو, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں, رب کا رسول ہے, رب کا پیغمبر ہے, رب کا پیغمبر ہے, رب کا نبی ہے. اب اور سن لو, جو بندہ یہ سمجھ کر میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ لگا ہوا کہ امام کائنات ہمیشہ ہمیش رہیں گے, وہ غلطی پر ہے, وہ بھول پر ہے. کیونکہ قد خلت من قبلہ الرسل, اگر نبیوں پہ زندگی ہمیشہ والی ہوتی آج سارے نبی دنیا میں موجود ہوتے, پھر سلسلہ نبوت جاری نہ رہتا. اگر آدم علیہ السلام موجود ہوتے نوح کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب نوح موجود ہوتے سیدنا ابراہیم کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب ابراہیم موجود ہوتے سیدنا داؤد کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب داؤد موجود ہوتے حضرت ہود کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب ہود زندہ ہوتے جناب اسحاق کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب اسحاق زندہ ہوتے جناب یعقوب کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب یعقوب زندہ ہوتے سیدنا یوسف کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب یوسف زندہ ہوتے سیدنا موسیٰ کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب موسیٰ موجود ہوتے سیدنا عیسیٰ کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی, اگر جناب عیسیٰ موجود ہوتے پھر محمد کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی. میرے پیغمبر کیوں آئے؟ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل, کیونکہ پیغمبر پہلے جتنے آئے تھے وہ سب چلے گئے. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ سب چلے گئے, اور جس راہ پہ وہ چلے گئے اس راہ پہ میرا پیغمبر بھی چلا جائے گا, میرا نبی بھی چلا جائے گا, میرا رسول بھی چلا جائے گا. اے دنیا جہان کے لوگوں, اگر بقا ہے دائمی تو صرف اللہ کی ذات کو ہے. میرے انبیاء کرام وہ انسان ہیں, بشر ہیں, اور اپنی زندگی گزار کر وقت مقررہ گزار کر انہوں نے بھی چلے جانا ہے, اور وہی ٹائم میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گیا. آج 29 سفر ہے, سوموار کا دن. میرے پیارے پیغمبر ایک جنازے پہ گئے. جب میرے محبوب جنازے سے فارغ ہوئے امام کائنات کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا. آپ علیہ السلام واپس آئے, میرے پیغمبر کے سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی. آپ صدیقہ کائنات کے حجرے میں آئے. صدیقہ فرمانے لگی وا رأسا,
اے اللہ کے پیغمبر میرے سر میں درد ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ کوئی بات نہیں، اگر تیرے سر میں درد ہے تو اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ تمہاری وفات ہو جائے گی۔ اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، تمہیں خود کفن پہناؤں گا، تمہارا خود جنازہ پڑھاؤں گا، تمہیں خود قبر میں اتاروں گا، تمہارے اوپر خود مٹی ڈالوں گا، تمہاری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعائیں کروں گا۔ ایک نبی تمہارے لیے اتنا کچھ کفن دفن کا اہتمام کرے، اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر اگلی بات بھی کر دینا، پھر تمہاری سیٹ خالی ہو جائے گی اور عائشہ کی جگہ پہ اور بیوی لے آؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، بل انا وارثا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں محمد کے سر میں درد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم ساتھیو غور کیجئے، کئی لوگ کئی ساتھی یہ سوال کرتے بھی رہتے ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے مزاح فرمایا امی عائشہ سے کہ اے عائشہ اگر میری زندگی میں تم فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، دفن بھی کروں گا، قبر میں اتاروں گا، کھڑے ہو کے دعائیں بھی کروں گا۔ میرے محترم ساتھیو میرے پیغمبر نے ماں جی عائشہ کے ساتھ مزاح فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی ہر ادا میں دین رکھا ہے۔ پیغمبر کا غم بھی دین ہے، پیغمبر کی خوشی بھی دین ہے، پیغمبر کا حضر بھی دین ہے، پیغمبر کا سفر بھی دین ہے، میرے پیغمبر کا رونا بھی دین ہے، پیغمبر کا مسکرانا بھی دین ہے، میرے پیغمبر کا کسی سے مزاح کرنا بھی دین ہے۔ اس سے بڑی شخصیت، ادب اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے تو مزاح فرمایا ماں جی عائشہ سے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قبر میں اتاروں گا، تمہیں غسل دوں گا۔ ادھر مسئلہ کیا بنایا کہ جب میاں بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا نا، یا بیوی فوت ہو گئی، تو ان کا نکاح اب ٹوٹ گیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے، ایک دوسرے کا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب بیوی کا چہرہ شوہر نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، غسل نہیں دے سکتا، کفن نہیں دے سکتا۔ ادھر یہ مسئلہ ہم نے سنا۔ میرے محترم ساتھیو اب میں یہ پوچھتا ہوں، اگر ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور بندہ بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، دونوں چلے گئے جنت میں، تو نکاح پڑھانے کے لیے دوبارہ آپ کو زحمت دی جاؤ گی کہ اے مولوی صاحب تشریف لائیے، نکاح پڑھوائیے ان دونوں کا دوبارہ، یا وہ دنیا والا نکاح وہی چلے گا؟ کون سا چلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ نہیں ٹوٹا، یہی قائم ہے، یہی موجود ہے۔ تبھی تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غسل دوں گا۔ اس کا مطلب ہے شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کفن دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے، تاکہ کوئی اگلا بندہ دوسرا بندہ دونوں کا سطر ہی نہ دیکھے۔ جب سیدنا صدیق فوت ہوئے، ان کی زوجہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں غسل دیا تھا۔ لہذا یہ نکاح اتنا کمزور نہیں ہوتا، یہ بڑا مضبوط ہے، اور ایسی باتوں سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے جب تک کہ بندہ خود نہ توڑے۔ کوئی ایسا ویسا جنازہ پڑھ لیا، نکاح ٹوٹ گیا، یعنی سب سے زیادہ اثر ہی نکاح پہ ہو رہا ہے اور کسی چیز پہ نہیں۔ سنیے، کسی بھی مشرک کا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، جنازہ پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن پڑھ لیا کسی نے غلطی سے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، نکاح کو کچھ نہیں ہوتا، نکاح قائم ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سمجھی نہیں، بل انا وارثا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہے، یعنی امام کائنات اپنی وفات پاک کی خبر دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور 11 دن اسی بیماری میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ آخری ہفتہ میرے پیغمبر کا، اور کیفیت کیا ہے؟ سر پہ پٹی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابی سہارا دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر اپنی بیویوں کے درمیان جس طرح باریاں تقسیم کی ہوئی تھیں، انہی باریوں کے مطابق آپ ہر ایک کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں آپ ایک سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں این انا غدا، این انا غدا، اے میرے صحابہ کل میں کس بیوی کے حجرے میں ہوں گا، کل کون سی بیوی کی باری ہے؟ امام کائنات سوال کرتے ہیں۔ فَفَيِّنَّ مُرَادَهُ، میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات نے میرے پیغمبر کے مقصد کو سمجھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ باریاں تقسیم کر کے ہر ایک بیوی کی باری کے مطابق دن کو تقسیم کر کے جانا نبی کائنات پہ مشکل ہو رہے۔ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس بیوی کے پاس اپنی بیماری کے ایام گزارنا چاہیں، اے نبی کائنات ہم اپنی باریوں کو قربان کرتی ہیں، آپ جہاں جانا چاہیں اپنے دن گزاریں۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتی ہیں، میرے صحابیوں مجھے عائشہ کے حجرے میں لے کے چلو۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں، جناب علی المرتضیٰ نے، جناب فضل بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیغمبر کو سہارا دیا ہوا، دونوں امام کائنات کو کندھوں سے پکڑ کر امام کائنات کو میرے حجرے میں لے کے آ رہی ہیں۔ پٹی بندھی ہوئی امام کائنات کے سر مبارک پر ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام بیماری کے دن میں عائشہ کے حجرے کے اندر گزرے، میں قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں اور وہ تمام دعائیں جو پیغمبر نے مجھے سکھلائی ہوئی وہ پڑھ کے امام کائنات کے جسم مبارک پہ پھونکا کرتی، پھر پیغمبر کے جسم پہ اپنے ہاتھ مار کر ان ہاتھوں کو میں اپنے جسم پہ مار لیتی تاکہ پیغمبر کے وجود کی برکت میں عائشہ کو بھی ملتی رہے۔ اسی انداز سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کا آخری ہفتہ گزارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات پاک سے 5 دن پہلے میرے پیغمبر نے دیکھا کہ آج جسم کے اندر کچھ بہتری محسوس ہو رہی، بیماری کے اندر کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، میرے صحابہ کرام مجھے مسجد میں لے کے چلو۔ میرے پیغمبر کو مسجد میں لایا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، میرے پیغمبر نے اپنے سر مبارک پہ وہی پٹی باندھی ہوئی۔ میرے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو اپنی وفات سے 5 دن پہلے کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالی لعنت فرمائے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ عقیدے کی بات ہے، توجہ فرمائیں اور نوٹ کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے۔ جو پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرے اس پہ تو لعنت، اور جو ولی کی قبر کو سجدہ کرے، جو بزرگ کی قبر کو سجدہ کرے، جو کسی بڑے کی قبر کو سجدہ کرے، جو کسی پیر کی قبر کو سجدہ کرے، اس پہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، میرے پیارے پیغمبر کے دین میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، روا نہیں۔ نبی کائنات تشریف فرما ہیں، میرے پیغمبر کی 2 ازواج مطہرات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں میرے پیغمبر کے پاس، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیرا شہر میں گئیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، ان میں جب بھی کوئی بڑا فوت ہوتا تھا اس کی تعظیم کے لیے اس کو سجدے شروع کر دیتے تھے۔ حضرت جابر آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں اور یوں تعظیم کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اگر میں محمد کے دین میں رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا
میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن میرے دین میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیں گے آپ کو، دیکھیں جی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کی ماں اور باپ نے سجدہ کیا جناب یوسف علیہ السلام کو، قرآن میں موجود ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ سجدہ جائز نہیں؟ تو میری عرض یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل محمد کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ شریعتیں، جناب موسیٰ کی شریعت، جناب عیسیٰ کی شریعت، وہ احکام ہمارے لیے ختم ہیں، منسوخ ہیں، اللہ یہ کہ کوئی دین کا مسئلہ میرے پیغمبر باقی رکھیں کہ یہ اسی حالت پہ چلتا رہے گا، وگرنہ وہ شریعتیں ہمارے لیے منسوخ ہیں۔ ان شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن میرے پیغمبر نے واضح اعلان کر کے بتا دیا کہ محمد کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ پھر امام کائنات اسی تقریر کے دوران صحابہ کرام کو نصیحت کرتے کرتے فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام، ان عبدا خیرہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اور رب نے فرمایا اے میرے بندے دنیا کے اندر رہے آپ کی مرضی ہے، میرے پاس رفاقت اعلیٰ میں آؤ تو آپ کی مرضی ہے۔ اے میرے صحابہ کرام فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے اس بندے نے۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی امام کائنات کی اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، لیکن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا، میرے پیارے پیغمبر کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات کی اس بات کو سن کر زارو قطار رونے لگ گئے اور فرمانے لگ گئے فدعینا کبھی آبائینا و امہاتینا، اے امام کائنات آپ پر ہمارے باپ بھی قربان، ہماری مائیں قربان، ہماری زندگی قربان، ہمارا مال قربان، اے نبی کائنات آپ کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا، اللہ کے پیغمبر تو کسی انسان کی بات کر رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر کیوں روئے جا رہے ہیں؟ پھر بعد میں صدیق اکبر سے سیدنا فاروق اعظم نے سوال بھی کر لیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کائنات نے کسی انسان کی بات کی ہے، آپ میرے پیغمبر کی بات کو سن کر زارو قطار کیوں رونے لگ گئے؟ فرمایا اے عمر آپ نے پیغمبر کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اے میرے بندے دنیا کے اندر رہے آپ کی مرضی ہے، رفاقت اعلیٰ میں آؤ تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کے سوا ہو کون سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے؟ پیغمبر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور دنیا میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر باقی نہیں ہے میرے نبی کے علاوہ، اور نبی کے بعد آنا کوئی نہیں، تو وہ رسول اللہ ہی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا وہاں ابو بکر تو وہاں تک پہنچا جہاں میرے پیغمبر کا کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا، تو اس علم تک پہنچا، اس تہ تک پہنچا جہاں تک کوئی اور میرے نبی کا یار نہ پہنچ سکا۔ فرماتے ہیں فَقَانَ رسول اللہ هُوَ الْمُخَيَّرُ، در حقیقت جس کے اختیار کی بات ہو رہی تھی وہ محمد مصطفیٰ ہی تھے، لیکن وَقَانَ ابو بکر هُوَ أَعْلَمَنَا، نبی کی ساری جماعت میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی علم والا اور اس تہ تک پہنچنے والے تھے تو وہ ابو بکر تھے۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں، صدیق کے حوالے سے نبی کے تمام صحابہ کا
اجماعی عقیدہ، اتفاقی عقیدہ جس پر صحابہ متفق ہیں کہ پیغمبر کی جماعت میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آئیے یہی بات اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل بھی اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ رب جب خلافت کا فیصلہ کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب زمین میں خلیفہ بنا کر سیدنا آدم کو روانہ کرنا تھا، اللہ نے ایک امتحان قائم کیا اور وہ امتحان علم کا امتحان تھا۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، کوئی فرشتہ نہ بتا سکا، جناب آدم نے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کا علم زیادہ، میں آدم کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں صدیق کا علم زیادہ، محمد نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا کر دو کیونکہ میں صدیق کو اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ خلیفہ کے پاس ہوتا کیا ہے؟ امامت ہوتی ہے، مصلی ہوتا ہے اور بیت المال ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے خلیفہ کے پاس۔ بیت المال، مال کے اختیارات۔ ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ دیجئے، فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، کہیں سے کوئی مال آ جائے تم بھی آ جانا میں دے دوں گا۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اگر میں آؤں، صحیح بخاری کی حدیث، میں آؤں اور آپ نہ آؤں، کانہا ترید الموت، صحابہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ عورت پیغمبر کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی میں آؤں اور آپ پہ وفات پاک آ چکی ہو، پھر امام کائنات کس کے پاس ہوگا بیت المال، کس کے پاس ہوگا اختیار، کون دے گا مجھے؟ فرمایا اگر تو آئے میں نہ ملوں تو صدیق کے پاس آنا، ابو بکر کے پاس آنا۔ کیا مطلب؟ میرے جانے کے بعد میرا مصلی بھی ابو بکر کے پاس ہوگا، میرا بیت المال بھی ابو بکر کے پاس ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، مقرر کر کے گئے۔ سنیے، میرے پیغمبر جو خبر دے جائیں وہ جھوٹ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا پیغمبر خبر دے اور وہ غلط ہو جائے۔ اگر پیغمبر خبر دے جاتے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل میرے علی ہوں گے تو یہ خبر غلط ہو سکتی ہی نہ، کبھی غلط نہ ہو سکتی۔ لیکن سیدنا علی کا چوتھے نمبر پہ آنا اور میرے صدیق کا پہلے نمبر پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اشارتاً، کنایتاً اور خبر کے ساتھ خلافت بلا فصل کا حقدار اگر کسی کو بنا کے گئی ہیں تو وہ صدیق اکبر ہے۔ پہنچے اس طے تک۔ اس کے بعد یہی وہ مجلس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں لوگوں غور کیجئے، میرا پیغمبر معصوم نبی کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہارے اندر میں محمد مصطفیٰ کا 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے کا اور 23 سال بعد از نبوت کا گزرا۔ اے میرے صحابہ کرام اتنا لمبا عرصہ گزرتے ہوئے کسی بندے پر کوئی زیادتی، کوئی تلخی ہو سکتی ہے، کوئی ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے۔ اے میرے صحابہ کرام میں محمد تمہارے اندر موجود ہوں، جس بندے نے بدلہ لینا ہو، انتقام لینا ہو، میں محمد موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ اور انتقام لے لے، آج ہی لے لے، اس دنیا میں لے لے، کل قیامت والے دن بدلے اور انتقام دینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک انصاری پچھلی صفوں سے اٹھا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صفیں درست کرتے ہوئے ایک بار مجھے چھڑی ماری تھی، میرے پیارے پیغمبر جی میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام کائنات نے فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میری پیٹھ پر قمیض نہیں تھی۔ اے امام کائنات آپ اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹائیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ میرے نبی کے صحابہ
صحابہ کرام کو غصہ آ رہا، میرے پیارے پیغمبر الوداعی باتیں، غمناک باتیں، دکھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ امام کائنات سے انتقام اور بدلے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا میرے صحابیوں اس کا راستہ نہیں روکنا، اس کو اپنا بدلہ لینے دو، انتقام لینے دو۔ یہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، چھڑی کو توڑتا مروڑتا ہوا آگے بڑھا، آ کر کے میرے پیغمبر کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو چپکا دیا، میرے پیغمبر کی پیٹھ پہ بوسے لینے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی گستاخی کیسے کر سکتا کہ میں چھڑی آپ کے جسم مبارک پہ مارتا۔ میرے پیارے پیغمبر میری بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ امام کائنات کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لوں، کیونکہ جس کا جسم میرے پیغمبر کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، اللہ مالک کائنات اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے 4 دن قبل، عنوان میرا یہ کافی باقی ہے اور یہ کلوز نہیں ہو سکے گا اس ٹائم میں، لیکن غور کیجئے کہ یہ سارے مرحلے ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں کے ہیں۔ 29 صفر سے بیماری شروع ہوئی میرے پیغمبر کی، 29 صفر کے بعد میرے پیغمبر ان 12 دنوں میں امام کائنات مسجد میں نہیں جا سکے صحابہ کرام کو جماعت کروانے کے لیے۔ صحابہ راہ تکتے ہیں پیغمبر کی، صحابہ افسردہ ہے، صحابہ پریشان ہے، صحابہ غم میں ہیں، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کو میرے پیغمبر نے آخری نماز فجر کی، آپ اپنے حجرے میں ہیں، صدیق مصلی پر ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، میرے پیغمبر نے پردہ ہٹایا ہے اور امام کائنات نے آخری نظر صحابہ پہ ماری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ انور کو اٹھایا ہے اور پوچھا ہے اللہم حل بلغت، اے اللہ تو نے کہا تھا میرے محمد میرا جو بھی پیغام آئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، پہنچا دینے۔ اب دیکھ لے میرے اللہ میری جماعت تیار ہے، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ حل بلغت پہنچا دیا۔ پھر اگلی نماز کا ٹائم میرے پیغمبر پہ نہیں آیا، دن کچھ چڑھا، میرے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، سیدہ فاطمہ تو زہرا آ گئی، پانی کا ایک پیالہ ہے، پیغمبر کا ہاتھ کبھی پانی کے پیالے میں جاتا ہے، کبھی آپ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ ان للموت سکرات، سبحان اللہ موت کی تکلیفیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور 3 بار فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب 30ویں بار آپ کے لفظ ختم ہوئے، آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پہ آ گیا اور میں نے دیکھا میرے پیغمبر کی روح پرواز کر چکی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، نبی پاک کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، سکتہ طاری ہیں، غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا اس موقع پر کیا کیا جائے۔ سیدنا فاروق نے تو تلوار سونت لی، اگر کسی نے کہا پیغمبر پہ وفات آ گئی میں گردن اڑا دوں گا، اتنے میں صدیق آئے، فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، تم نے قرآن کا یہ مقام نہیں پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یوں لگا یہ آیت اتری ہی اب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سیدنا صدیق فرماتے ہیں سنو لوگوں تم میں سے جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرتا ہو وہ سن لو، پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، اور جو رب کی پوجا کرتا ہے وہ سنے کہ رب زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ دن ہے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ آئے، اگر یہ دنوں پہ آتے دن راتیں بن جاتی۔ یہ وہ دن ہے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں انس تمہارا دل کیسے چاہا کہ اپنے پیغمبر پر مٹی ڈال آئے۔ یہ وہ دن ہے بلال مدینہ چھوڑ گئے، یہ وہ دن ہے سیدہ ام سلیم روتی ہیں اور فرماتی ہیں آسمان سے جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ یہ وہ دن ہے، نبی کے صحابہ فرماتے ہیں مدینہ ہمیں سب سے زیادہ منور اور روشن اس دن لگا تھا جب ہجرت کر کے پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور مدینہ ہمیں تاریک اور اندھیرے والا اس دن لگ رہا تھا جب 12 ربیع الاول کو میرے پیغمبر وفات پا گئے۔ یہ وہ دن ہے،
پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جس دن کے متعلق لکھا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وفات پائی ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی کے متعلق مولانا احمد رضا بریلوی نے فتاوی میں لکھا کہ پیر صاحب اس صدی کے غوث ہیں، اور غوث وہ ہوتا ہے جس کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگرچہ عقیدہ غلط ہے لیکن آپ کی کتاب میں ہے، اس عقیدے کی روشنی میں پھر کم از کم اتنا عقیدہ تو رکھو کہ پیر عبد القادر جیلانی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر نہیں ہو سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی پیدائش 9 محرم کو ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس لیے یہ اتفاق ہے امت کے مورخین کا کہ میرے پیغمبر کی جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، 9 ربیع الاول کو ہے۔ سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین سیرت کی ایک بہت بڑی اور جامع کتاب پوری تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے، لیکن اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات پاک 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور پاکستان بر صغیر کے اندر کچھ عرصہ پہلے تک 12 وفات کے نام سے ہی اس دن کو یاد کیا جاتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا اس میڈیا میں اور ان بعض ساتھیوں کے شور و ہوگے کی وجہ سے کہ اس دن کو ایک عید کا دن بنا دیا گیا۔ یہ عید نہ نبی کی زندگی میں ہے، نہ صدیق کی زندگی میں ہے، نہ فاروق کی زندگی میں ہے، نہ عثمان و علی کی زندگی میں ہے، حتیٰ کہ نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے یہ ثابت ہے، کسی محدث سے نہیں، کسی صحابی سے نہیں، کسی تابعی سے نہیں، نہ میرے پیغمبر سے، نہ اہل بیت سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔